شرائی صاحب، فہمیدہ صاحبہ کی گفتگو آپ نے سن لی. پی ٹی آئی کو کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو پی ٹی آئی سے بات نہیں کرنی، اور حکومت جو ہے وہ چپ کر کے دیکھ رہی ہے دونوں طرف. یہ کیسے ختم کیسے ہوگا معاملہ؟ کب تک لڑائی جاری رہے گی؟ 5 سال 10 سال؟ آخر کچھ تو حل نکلنا چاہیے اس کا. میں تو بس اپنی بہن سے یہی کہوں گا کہ 1971 میں آپ نے شیخ مجیب الرحمان سے گفتگو نہیں کی تھی، پھر اس کے نتائج کیا نکلے وہ ایک تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں. تو نہ کریں، آپ کا اگر موڈ نہیں ہے گفتگو کرنے کا تو نہ کریں. لیکن میں ایک طرف ابھی آپ یہ کہہ رہی تھی کہ فیک نیوز کا ایلیمنٹ بڑا پری ڈومیننٹ ہے، اور کال کی فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس کے اندر بھی اس معاملے پہ بڑا فوکس کیا گیا. لیکن دوسری جانب جو ایک فیک نیوز خود حکومت وقت جنریٹ کر رہی ہے، میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایک جماعت کے جس کے قومی اسمبلی میں کم از کم 80 ایم این ایز ہیں، سینیٹ میں نصف سینیٹ اس سے تعلق رکھتا ہے، ایک صوبے میں اس کی 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومت ہے، اور اسی طرح پنجاب کے اندر ایک بہت بڑی تعداد میں ایک اسٹرانگ اپوزیشن کی شکل میں موجود ہے. لیکن مین اسٹریم میڈیا کے اوپر حکومت وقت اس جماعت سے متعلق اشتہارات چلا رہی ہے کہ وہ دہشت گرد جماعت ہے. تو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کسی عدالت نے تحریک انصاف کو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کیا ہے؟ وہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک رجسٹرڈ جماعت ہے جو اس پارلیمانی نظام کا حصہ ہے. تو میری حکومت کو اس وقت فیک نیوز پہ تو بڑا اعتراض ہے کہ جس سے پاکستان کی معیشت متاثر ہو رہی ہے، جس سے پاکستان کا چہرہ باہر داغدار ہو رہا ہے. لیکن جو حکومت وقت خود فیک نیوز جنریٹ کر رہی ہے، اس کو میں لے کے کہاں جاؤں؟ میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جو بیانیہ حکومت کے اینڈ پہ بنایا گیا کہ ایک جتھا ہے جو خیبر پختونخوا سے نکلتا ہے اور وہ حملہ آور ہو رہا ہے پاکستان پہ، پاکستان کے وفاقی دارالحکومت کے اوپر. اس سے پہلے وہ 3 بار آئے ہیں. ایک بار ان کو آپ نے لاہور میں بھی مویشی منڈی کے قریب جلسہ کرنے کی اجازت دی، اور آپ نے مخصوص وقت پہ جلسہ مکمل نہ کرنے پہ وہاں پہ دھاوا بولا، ان کے سٹیج کو توڑا پھوڑا اور ان کو بھگا دیا، اور وہ پرامن طریقے سے اپنے گھروں کو چلے گئے. اس کے باوجود بھی آپ نے ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات بنائے. تو جو ایک فیک نیوز آپ جنریٹ کر رہے ہیں، حکومت ریاست کر رہی ہے، اب آپ اس کے بدلے میں آپ کہتے ہیں کہ دوسری طرف سے آپ کو ایک طرح سے پھول شاور کیے جائیں آپ پہ. بھائی میرے، جب آپ کسی کو دیوار سے لگائیں گے تو کچھ تو اپنا رونا بھی روئیں گے اور کچھ وہ فیک نیوز پہ جنریٹ کریں گے. تو پہلے آپ اپنے طرز عمل پہ تھوڑا سا غور و فکر کریں. اور پھر جو معیشت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید انڈیکیٹرز بڑے اچھے ہو گئے، معیشت کے انڈیکیٹرز تب اچھے ہوتے ہیں کہ جب آپ کی ایکسپورٹس بہتر ہو جائیں، امپورٹس کم ہو، ایکسپورٹ زیادہ ہو، آپ کا بیلنس آف ٹریڈ اچھا ہو جائے. صحیح. دوسرا بڑا انڈیکیٹر یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر فارن انویسٹمنٹ لینڈ کرنا شروع کر دے، بلین آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے. اس وقت تو حالت یہ ہے کہ جو ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے رکھے گئے ہیں سعودی عرب کی جانب سے، چین کی جانب سے، یو اے کی جانب سے، وہ ایک سال کے لیے رول اوور ہوتے ہیں. گویا کہ کل یہ خبر آئی کہ جو 3 ارب ڈالر سعودی عرب نے ہمارے برادر ملک میں رکھے ہیں، وہ ادھار اگلے 1 سال کے لیے اور بڑھا دیا گیا. تو ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جو ہمیں ادھار ملا تھا وہ 3 ارب ڈالر کا، وہ 1 سال تک واپس نہیں لیا جائے گا. تو یہ دنیا کی 5ویں بڑا ملک آبادی کے لحاظ سے اس کی معیشت اس انداز میں چلے گی کہ جس میں ادھار کے پیسے لے کے ہم اپنے فارن ریزروز کو مینٹین کریں گے. اور بھائی میرے، اس ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنا پڑے گا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کے آنی پڑے گی، اور آپ کو ویسا بیہیو کرنا پڑے گا، پبلک وائس کے سامنے اپنے آپ کو سرنگو کرنا پڑے گا جس طرح بنگلہ دیش کے اندر میجورٹی آف پیپل کے سامنے وہاں کی ریاست نے اپنا سر تسلیم خم کیا، اور اس طرح جنوبی کوریا کے اندر کہ جہاں پہ اس کے صدر نے ماشاء اللہ لگایا، لیکن 24 گھنٹے کے اندر واپس لینا پڑا کیونکہ وہاں کے عوام یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو. تو یہاں پہ لوگ کنٹینر دن کنٹینر آپ رکاوٹیں لگا کے اس کے باوجود وہ اسلام آباد تک آتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو کچھ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے وہ درست نہیں ہے، باقی لوگوں کو بھی سانس لینے کی جگہ فراہم کریں. اور آپ کہیں کہ نہیں وہ تو انتشاری ٹولہ ہے، وہ اس ملک کو تباہی کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں. یہ تجربات ہم نے پہلے بھی کیے ہیں، پارٹیوں کو توڑا ہے، ان میں سے کوئی اور پارٹی نکالی ہیں، ان کے رہنماؤں کو پابند سلاسل کیا ہے، تختہ درار پہ لٹکایا ہے. نتائج یہ ہے کہ آج یہ مقروض ملک جو ہے لوگوں سے بھیک مانگتا پھر رہا ہے کہ ہم اپنی معیشت کو کیسے لے کے آگے بڑھیں. تو میرے خیال میں دس از ہائی ٹائم کہ ہمیں اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ایک دوسرے کو گلے لگائیں گے
جی یونٹی لے کے آئیں گے تو یونٹی لانے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آپ سکسیس سٹوری لکھ سکتے ہیں.